بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's topic is creation of universe purposes. یعنی اس سوال میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ جو کریشن آف یونیورس جو ہے، اس یونیورس کو کریٹ کرنے والا کون ہے؟ ہو از دا کریٹر آف دس یونیورس؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز بھی جاننا ہوگا کہ یہ کریشن آف یونیورس جب رب العالمین نے کیا ہے، what is its purpose؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کس چیز کے لیے وہ پیدا کیا؟ اس میں جتنے سارے اس یونیورس میں وہ مخلوقات آتے ہیں، جو بھی چیزیں اس میں آتی ہے، ان کو رب العالمین نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو چونکہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آلمائٹی اللہ جو ہے وہ ہے کریٹر ہے، وہ ہی از دا سپریم کریٹر آف دس ہول یونیورس. اینڈ ناٹ اونلی کریٹر، ہی از آلسو اے ماسٹر آف دس یونیورس. اس دنیا کے بارے میں رب کریم ہی جانتا ہے کب کیسے کیا ہوگا اس دنیا میں. اس چیز کا صرف علم اگر ہے تو وہ ہے صرف حضرت اللہ جل شانہ کے پاس. تو اب جو یہ کریشن آف یونیورس جو ہے، رب کریم نے جو یہ کریشن آف جو یونیورس بنائی ہے رب العالمین نے، ساری کائنات جو رب نے اس کا جو وہ تخلیق کیا ہے رب العالمین نے، قرآن میں اب اس دنیا کے بارے میں، دنیا میں جتنے ساری چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں، ان سب کے بارے میں رب العالمین قرآن کریم میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں رب العالمین بیان کرتے ہیں. Quran contains a large number of facts of any branch of science. جتنے سارے سائنس ہمارے پاس ہے، ان سائنس کی جتنے سارے برانچ ہمارے پاس ہے اس ٹائم دنیا میں، جتنے سارے علوم ہمارے پاس ہے، ان کے بارے میں قرآن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذکر کہیں نہ کہیں ہے. Most of them were discovered in the last 2 centuries only, whereas they were existing in the Quran since it was revealed some 14 or 15 centuries ago. اب جو اس انسان نے، اشرف المخلوقات انسان نے، پچھلے 2 سینچریز سے بہت سارے برانچز کا علم، بہت سارے سائنٹیفک برانچز اس نے ڈسکور کیے، لیکن ان کے بارے میں رب العالمین حضرت اللہ جل شانہ آلریڈی بتا چکا ہے اپنی کتاب قرآن کریم میں. آج سے 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے رب العالمین آلریڈی اپنی کتاب قرآن کریم، جس کو نازل کیا گیا آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آلریڈی وہ انفارمیشن اس میں ہے. تو اب جو یہ دنیا کب پیدا ہوئی ہے، دنیا کو کب پیدا کیا گیا، قرآن کریم میں تو بڑے ڈیٹیلڈ اس کے بارے میں لکھا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے جتنے سارے علوم ہمارے پاس ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس اس ٹائم سائنس جسے ہم کہتے ہیں، سائنٹیفک ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں، جو سائنسی علوم ہمارے پاس ہے، اس میں جو اس ٹائم دنیا میں جس چیز کو مانا جاتا ہے، جس سائنٹیفک دس ورلڈ ناؤ، اس میں ایک جو اس میں سائنسدان جو ہے، سائنٹسٹ جو ہے، انہوں نے ایک تھیوری دے دی ہے، جس تھیوری کو پاپولرلی ہم کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری. اور اس بگ بینگ تھیوری سے وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی اسی سے یہ جو ہے کائنات جو ہے، دنیا جو ہے وجود میں آئی. This according to the Big Bang theory, the whole universe was initially one big mass, جسے پرائمری نبولا بھی کہتے ہیں، پرائمری نبولا. Then there was a big bang, یعنی secondary separation, which resulted in the formation of galaxies. These then divided to form stars, planets, the sun, the moon, etc. etc. یعنی اس چیز کو ہم انسانوں کو
ہمیں اس چیز کو ذہن میں اس چیز کو اس طریقے سے رکھنا ہوگا کہ سائنس کے اعتبار سے یہ بگ بینگ جو ہوا ہے، ایک ماس آف ون بگ ماس جو تھا یہ سارا دنیا، تو اس میں ایک بگ بینگ ہو گیا. اس کے لیے بہت سارے ریزنس وہ دیتے ہیں، سم انٹرنل دس ریئیکشن اور سم انٹرنل فورسز جو اس میں کریٹ ہو گئے، تو اس کی وجہ سے جب یہ سپریٹ ہو گیا تو گلیکسیز دنیا میں بن گئی، اور پھر اس کے بعد وہ گلیکسیز جو ہے ان میں بھی وہ ڈویژن ہوتا گیا. تو پھر ہمارے جو ہے اسٹارس ہے، پلانٹس ہے، دا سن ہے، دا مون ہے، اس سب کا پھر وہ انتخاب ہوا، یہ بنے. لیکن اگر تھوڑا سا اس بگ بینگ تھیوری کو اگر ہم قرآن کریم کے اس ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم میں ایسے ملتے ہیں کہ رب نے، اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے وی کینٹ سے ود اتھینٹسٹی دیٹ کہ بگ بینگ ہی ہوا ہوگا اس ٹائم، لیکن کچھ چیزیں ہمارے قرآن کریم میں ہیں جو ملتے جلتے ہیں اس چیز کے ساتھ. تو اب چلو سائنسدانوں نے تو اس کا نام بگ بینگ رکھا، لیکن یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ ان اسلامک اسٹڈیز وی سے اٹ واز بگ بینگ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب کریم نے اپنے طریقے سے، جس طریقے سے اس کو یہ کائنات بنانی تھی تو انہوں نے بنایا. تو ریگارڈنگ the creation of the universe, the Quran says, Almighty Allah says in his sacred book. ایک جگہ پر رب کریم فرماتے ہیں، سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. Do not those who deny the truth see that the heavens and the earth were joined together, and that we then split them as under, and that we have made every living thing out of water? Will they still not believe? رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یہ جو ڈینائی کرتے ہیں، حق کو جھٹلاتے جو لوگ ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے کہ جو یہ السماوات والارض، جو یہ آسمان اور جو یہ زمین وغیرہ جو بھی کچھ تھا، یہ سارا جوائنڈ تھا ٹوگیدر، اینڈ دیٹ وین دین سپلٹ دیم ایز انڈر، اور پھر ہم نے ہی اس کو سپلٹ کر دیا. اور ہم نے، رب العالمین فرماتے ہیں، ہم نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا کہاں سے؟ وی ہیو میڈ ایوری لیونگ تھنگ آؤٹ آف واٹر. ہم نے اسے کس سے پیدا کیا؟ واٹر سے. قرآن کریم میں بھی بہت جگہوں پر یہ ہے کہ رب العالمین نے جو ہے پانی کا استعمال کیا خلقت بنانے میں، مخلوقات بنانے میں. یا اسی طرح اور ایک ورس ہے ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں، اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں، سورۃ الانبیاء میں ہی فرماتے ہیں، چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 33. اس کے ساتھ ہی هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. رب العالمین فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں کہ it is he who created the night and the day and the sun and the moon, each gliding in its orbit. رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ رب ہے جس نے کریٹ کیا رات کو اور دن کو، آفتاب کو اور جو ہے اینڈ دا مون، اور جو چاند ہے، ایچ گلائڈنگ ان اٹس آربٹ، وہ اپنے اپنے آربٹ میں ہے، اپنے اپنے آربٹ میں سرکل کر رہے ہیں. اور بھی بہت سارے ورس ہیں ہمارے پاس قرآن کریم میں کہ ہم نے آسمان بنایا، ہم نے زمین پیدا کیا، وما بین فی سماوات والارض، اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کو پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں. تو اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں سائنس کا جو تھیوری ہمارے پاس ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، وی کینٹ سے 100% کہ بگ بینگ ہی ہوا ہوگا، یا جتنے سارے سائنٹیفک تھیوریز ہمارے سامنے ہے کہ میں یہ کہوں کہ بس ویسا ہی ہوا ہوگا. لیکن آئی کین سے کہ جہاں تک انسان جس علم کی طرف پہل کرتا ہے، جو علم وہ حاصل کرتا ہے دنیا میں، اس سے اگر وہ کسی نتیجے تک پہنچتا ہے تو اپنا جو ہے وہ جو اس کے پاس جو ریزن ہے، لاجک ہے، وہ اپلائی کرنے کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے، کوئی چیز کسی نتیجے پر وہ پہنچتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے اس کا سارا اس میں وہ غلط ہے.
تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پھر پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو بیسک نالج ہے اسے اس چیز کو ڈینائی نہیں کرنا ہوگا. سائنس کین ٹیک اینی ٹائم یو ٹرن. سائنس غلط بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو کیونکہ یہ دس از دا ہیومن بینگس نالج. لیکن جو ڈیوائن نالج ہے, واٹ از مینشن ان قرآن, دیٹ از فائنل اینڈ دیٹ از فائنل آرگومنٹ, دیٹ از آرگومنٹ. تو اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب جو یہ ہے کہ قرآن کریم اس چیز کا جو وہ ہے سب سارٹ آف اے کلیم کرتا ہے اس چیز کی کہ رب العالمین ہی اس سب کا پیدا کرنے والا ہے, اور اس کلیم کو آج تک دنیا میں کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا, اور نہ ڈینائی کر سکتا ہے اور نہ ڈینائی کرے گا اس چیز کو کہ رب کریم ہی وہی جو ہے سپریم اتھارٹی ہے جنہوں نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. اس کریشن آف یونیورس جب ہوئی تو اس کے پیچھے جو ہے ایک سپریم پاور ہے, اینڈ دیٹ از نن ادر دین آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالی. اب ہمارے سامنے کوشچن رہ جاتا ہے کہ اس کائنات کا پرپز کیا ہے بنانے کا. بہت ہی ایک ایسا سوال ہے ہمارے سامنے جس سوال کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے پرابلمز ہوئے ہیں اور اس ٹائم بھی ہو رہے ہیں. اسی کے بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو وہ اس کو کیا کہتے ہیں وہ سارٹ آف ہے وہ بیوقوف بنایا جاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں دھکیلا جاتا ہے انسانوں کو. تو جو یہ دا یونیورس ایز اے ہول از اے کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ساری یونیورس جو ہے کریشن ہے رب کریم کی. ہی کریٹڈ اٹ فار اے پرپز. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو ایک پرپز کے لیے بنایا. ایون ایوری تھنگ از کریٹڈ فار اے پرپز. حالانکہ ہر کوئی چیز جو دنیا میں ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک پرپز کے لیے بنایا ہے. تو رب العالمین ایز آلمائٹی اللہ سیز ان دا قرآن, کیونکہ قرآن میں رب العالمین فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں فرماتے ہیں رب کریم چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 38 اینڈ 39. کیا فرماتے ہیں اس میں؟ رب فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں we have not created the heavens and the earth and all that is between them for mere play. We created them not accept with truth, but most of the people do not know. رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو اور what is in between earth and heaven جو اس کے درمیان ہے, میں نے اس کو ایک پلے کے لیے نہیں بنایا, میں نے یوں ہی نہیں without any purpose نہیں بنایا. رب العالمین فرماتے ہیں we created them not accept with truth, یعنی ہمیں اس میں جو اس حق پہ بنایا ہے, یوں ہی ہم نے نہیں اس کو بنایا ہے. لیکن بٹ موسٹ آف دا پیپل ڈو ناٹ نو, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں. وہ اس سے کیا ہے, وہ اس سے غافل ہوتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ رب العالمین جو ہے رب نے کس چیز کے لیے ساری دنیا کو بنایا ہے. دا ارتھ, دا مون, دا سن, دا ہیونز اینڈ واٹ از ان دیم آر آل دا creations of Allah subhanahu wa ta'ala, and these are all for the well-being of human beings. یہ سارے چیزیں جو رب العالمین نے بنایا, یہ سارے چیزیں بنائے انسانوں کے لیے, for the well-being of human beings. انسانوں کے لیے یہ چیزیں ہیں. These have been made for human life and these are being maintained for the benefit of life. اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے جو یہ ساری کریشن آف یونیورس جو میں نے کیا, اس میں جو بھی کچھ ہے, آفتاب ہے, اس میں مون ہے, اس میں سٹارز ہے, یا اس میں فار دا دس سیک آف آرگومنٹ میں آپ سے کہوں کہ اٹس ناٹ ایکچولی آرگومنٹ, اٹ از واٹ فیکٹ از کہ جو ہوا جو رب العالمین نے بنایا ہے دنیا میں, اور یہ جو ڈے اینڈ نائٹ جو رب العالمین نے بنایا ہے, رب نے جو دنیا میں موسموں کا جو تغیر جو کرتا ہے رب العالمین, یہ سارا جو ہے دس از آل فار ہیومن بینگس. اور اس کو رب العالمین مینٹین جو کرتا ہے دنیا میں, آلمائٹی اللہ از مینٹیننگ دس ہول افیئر آف دا یونیورس فار دا بینیفٹ آف لائف, تاکہ دنیا میں جو زندگی ہے اس کی بینیفٹ کے لیے. تو رب العالمین اور ایک ورس میں فرماتے ہیں, اٹ از سورۃ الزاریات چیپٹر نمبر 51 ورس نمبر 56. Human is also the most beautiful creation of Allah subhanahu wa ta'ala with a particular purpose as mentioned in the Quran. یعنی اب چونکہ اس یونیورس میں تو انسان بھی آتے ہیں, لیکن انسانوں کے لیے خاص پرپز ہے. تمام کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا, فار دا بینیفٹ آف ہیومن لائف کے لیے بنایا. لیکن اب جو یہ ہیومن لائف ہے, اب جو ایک انسان ہے, اس کو بنایا ہے
کیونکہ یہ بھی اس میں کریشن آف یونیورس میں آتا ہے انسان. اور بلکہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انسان کی جو کیا کہتے ہیں یہ انسان کا جو تخلیق ہے، انسان کو جو پیدا کیا بنایا گیا ہے، یہ ایک وہ کلائمیکس تھا اس دنیا میں، دنیا کو بنانے کے لیے. تو اس انسان کا جو ہے اس کا ایک خاص پرپز ہے بنانے کا، اور رب العالمین خود وہ پرپز بتا دیا قرآن کریم میں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کہیں ادھر کی چیزوں کے پیچھے نہ لگے، کوئی ایسی بات نہ سنے، کوئی ایسی چیز نہ سنے جن کے پیچھے پھر وہ بہک جاتے ہیں اور انسانیت کو بھول جاتے ہیں، حیوانوں کا کریکٹر لیتے ہیں. رب العالمین نے آرام سے فرماتی ہے قرآن کریم میں، اسی چیپٹر سورۃ الزاریات میں، چیپٹر نمبر 51 ورس نمبر 56. رب فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I created the jinn and mankind only so that they might worship me. یعنی خدا نے جو ہے انسانوں یا جنوں کو پیدا نہیں کیا ہے سوائے ایک چیز کے لیے کہ وہ کیا کرے، وہ عبادت کرے، حضرت اللہ جل شانہ کی عبادت کرے. اور ایک جگہ پر رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. رب العالمین فرماتے سورۃ الملک میں فرماتے ہیں چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2. He created death and life so that he might test you and find out which of you is best in conduct. He is the mighty, the most forgiving one. رب العالمین جو ہے انہوں نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ دنیا میں وہ دیکھے کہ کون ایک عمل کو اس کے بہترین طریقے میں کرے گا. میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں the best way of life is only and only that's Islam. تو دنیا میں جو بھی کوئی عمل کرے گا، جو بھی کوئی کام کرے گا دنیا میں، اگر وہ کام جو اس کام کا طریقہ اگر ہوگا دین اسلام تو وہ عمل قابل قبول ہے، اس کو مانا جاتا ہے احسن عملا، تو وہ ایکسیپٹیبل بفور آلمائٹی اللہ. اور اگر وہ کام اس طریقے کے مطابق سے نہیں ہوگی تو وہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی. تو اب جو ہے so the purpose of human beings in this world is worship of Allah subhanahu wa ta'ala. While worshipping the Allah, man has to understand his only creator and that is Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. اس عبادت کو کرتے کرتے ایک انسان کو، خصوصی طور پر مسلمانوں کو، ان کو یہ جاننا ہوگا کہ جو کریٹر ہے، جو رب ہے، اسے پہچاننا ہوگا. اور یہی چیز جو دین اسلام میں سب سے مرکزی حیثیت جو رکھتا ہے دین اسلام میں، ایک پوائنٹ جو ہے، ایک کانسیپٹ جو ایک مرکزی حیثیت جس چیز کی ہے، وہ یہی ہے کہ ایک انسان کو رب کو پہچاننا ہوگا، اور پہچاننے کے بعد اسے یہ اس چیز پر پورا یقین، مصمم یقین ہونا چاہیے کہ کریٹر جو ہے اونلی ون ہے اینڈ دیٹ از آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. عبادت کرنے کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے. اگر عبادت کرتے کرتے انسان کو یہ یعنی پریکٹیکلی جو اس کی جو لائف ہے، اس لائف میں اگر وہ کرنے سے اس چیز کا تاثر نہیں دیتا ہوگا کہ کریٹر اونلی آلمائٹی اللہ، تو اس کی عبادت کا کوئی وہ مقصد ہی نہیں ہے. تو اب جو یہ عبادت ہے، اس بارے میں اس عبادت کے بارے میں میں تھوڑا سا کہوں گا آپ کو، تاکہ آپ کو پوری طرح سے یہ جو پرپز آف جو ہے ہیومن بینگ جو ہے یہ اس میں آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ عبادت جو ہے، ورشپ جو ہے، اس کو ہم اسلامک اسٹڈیز میں 2 ہیڈنگز کے انڈر پڑھتے ہیں. ون از کالڈ ریچول ورشپ اینڈ سیکنڈ از کالڈ نان ریچول ورشپ. دیکھیے جو ریچول ورشپ ہے، ریچول ورشپ میں جو ہے، جو ایک احادیث ہے جو بہت معروف احادیث ہے، جس میں ہم پڑھتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر کھڑی ہے. ایک تو ہو گیا کلمہ طیب ماننا، دوسری 4 چیزیں جو اس میں ہیں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. یہ 4 چیزیں، اور 5واں اس میں آ جاتا ہے کلمہ. جو یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کو کہتے ہیں ریچول ورشپ، یعنی یہ آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں. نماز آپ کو ادا کرنی ہوگی، آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا، آپ کو روزے رکھنے ہیں، اور آپ کو حج بیت اللہ کرنا ہوگا. یہ چیزیں دیکھو، یہ عبادت جو ہے اس کو کہتے ہیں ریچول، یعنی یہ آپ کو اس میں مطلب اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے. جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھیں گے، کوئی دیکھے گا ہمیں. یہ تو پہچان ہے مسلمان کی، نماز پڑھنا،
روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. لیکن یہ جو عبادات اب جو ہے یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ریچول ورشپ، یہ کرتے کرتے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے رب کو پہچاننا ہوگا. ہی مسٹ this consider always this thing in his mind that he is doing all these types of worships, this ritual worship for the sake of Almighty Allah. خدا کے لیے وہ کر رہے ہیں. نماز رب العالمین کے لیے ادا کرنی ہے، روزے رکھنا ہے خدا کے لیے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے رب العالمین کے لیے دینا ہے، اور حج بیت اللہ کرنا ہے، that too for the sake of Almighty Allah. یہ چیزیں انسان کو یاد رکھنی ہے. تو اب جو میں اور ایک جو ورشپ میں آپ کو کہہ چکا ہوں دیٹ از نان ریچول ورشپ. نان ریچول ورشپ میں باقی دنیا میں جتنے سارے چیزیں آپ کرتے ہو، دنیا میں جو بھی کوئی آپ کام کرتے ہو، چاہے آپ نماز، چاہے آپ سڑک پہ چلتے ہو، چاہے آپ کھاتے ہو، پیتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی لین دین کاروبار آپ کرتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی جو آپ کرتے ہیں تو دیٹ مسٹ بی فار دا سیک آف آلمائٹی اللہ. وہ بھی آپ کو خدا کے لیے ہونا چاہیے. اب آپ میں سے کوئی مجھے سوال کر سکتا ہے سر یہ کیسے خدا کے لیے ہو سکتا ہے؟ میں اس چیز کو میں اس طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو. فار ایگزامپل آئی ایم ٹیچنگ یو، مجھے پڑھاتے پڑھاتے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آئی ایم ٹیچنگ یو فار دا سیک آف آلمائٹی اللہ. آئی وانٹ سم تھنگ بیک فرام جو میں ٹیچنگ کراتا ہوں آپ کو، میں کچھ چیز چاہتا ہوں اس سے، لیکن آپ سے نہیں. آئی وانٹ دیٹ فرام آلمائٹی اللہ. فار ایگزامپل ہم میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا، ون مسٹ بی اے ڈاکٹر، بٹ ناٹ اونلی ڈاکٹر، ہی مسٹ بی اے مسلم ڈاکٹر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وائل ہی از ٹریٹنگ ہز پیشنٹس، تو اسے اس ٹائم کیا کرنا ہوگا؟ ہی مسٹ ریمبر آلمائٹی اللہ. اس کو خدا یاد ہونا چاہیے. آئی ایم گیونگ دس پرسکرپشن اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس، جو بھی کوئی کچھ کر رہا ہے پیشنٹ کے لیے، اس کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے ہی از ڈوئنگ دیٹ فار دا سیک آف آلمائٹی اللہ. خدا اسے یاد ہے اس ٹائم. کوئی بھی بزنس مین بزنس کرتا ہوگا تو بزنس کرتے کرتے اس کو خدا یاد ہونا چاہیے، تو تب وہ عبادت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو مسلمان ہے، مسلمان جو بھی کچھ کرتا ہے وہ عبادت مانی جاتی ہے. اگر ہم میریج کریں گے دنیا میں، شادیاں جو ہم کرتے ہیں، if we are doing that marriage under the rules of Quran and Hadith of our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, then we are worshipping Almighty Allah. تو اس ٹائم اس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. وہ ہماری جو ہے ہماری شادی کرنا بھی عبادت ہے. رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جو ایک مشہور قرآن کریم کی ورس ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا جو ہے ایک انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ اس کی نماز، ان صلاتی و نسکی اس کی قربانی، و محیایا و مماتی اس کا زندہ رہنا اور اس کا مرنا، للہ رب العالمین وہ سب ہونا چاہیے فار دی سیک آف آلمائٹی اللہ. تو یہی ہوتی ہے ورشپ. یہ ہے اصلی ایک انسان کی زندگی کا پرپز، کہ وہ زندہ رہے دنیا میں، ہر وقت ہر آن ہر شان اسے یاد ہونا چاہیے حضرت اللہ جل شانہ. تو یہی ہے پرپز ہماری زندگی کا، یہی ہے مقصد اس دنیا میں. اسی چیز کو پھیلانے کی ہمیں کوشش کرنی، اسی چیز کو سمجھانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے اس دنیا میں. اس کے بغیر اور باقی کوئی پرپز بھی نہیں ہے ہمیں اس دنیا میں. تو اس چیز سے ہم رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا تو ہم کامیابی حاصل کریں گے دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.